بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سورہ عنکبوت کی ایک آیت میں اللہ نے ایک بڑا نازک فرق بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس آیت کی اشاعت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت میں والدین کے حوالے سے ایک بات کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام ہے۔ حسن سلوک میں ناظرین تین چیزیں ہوتی ہیں۔ والدین کا ادب کرو۔ ایک صحابی کو دیکھا آگے چل رہا تھا، فرمایا باپ کے آگے نہ چلا کرو۔ ایک صحابی کو دیکھا اس نے باپ کا نام لے کے پکارا، آپ نے فرمایا باپ کا نام لے کے نہ پکارا کرو۔ ایک صحابی کو دیکھا وہ پہلے بیٹھا تھا چارپائی سے، فرمایا باپ سے پہلے چارپائی پہ نہ بیٹھا کرو۔ ادب ہے۔ دوسرا، حسن سلوک میں والدین سے محبت آتی ہے کہ یہ میرے وجود کا باعث بنے۔ انہوں نے میرے کان میں کلمے کی امانت دی، تکبیر کی امانت دی، میرے سینے کو اسلام سے روشن کیا، میرے وجود میں توانائی بھری، 20 سال 15 سال 40 سال میرے خرچے برداشت کیے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے پر قبول حج کا ثواب ہے۔ دوسرا یہ ہے، اور تیسرا ان کی خدمت ہے، وہ بوڑھے ہو جائیں جو مانگیں دو۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، حالانکہ معروف تھا کہ فلاں بچہ ماں کا ایسے فرما بردار ہے جیسے زین العابدین ماں کا، لیکن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے تو پوچھا، کہنے کہ ہمارا اب گوشت کھاتے ہیں اور گوشت ہماری کمزوری ہے۔ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ عین ممکن ہے میں کھانا کھاتے ہوئے کسی بوٹی کو میں پہلے اٹھا لوں کھانا کھاتے ہوئے معمول میں، اور وہی بوٹی میری ماں کو پسند ہو۔ کندھے پہ اٹھا کے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی بیت اللہ میں ماں کا طواف کروا رہا تھا، کہا میں نے حق ادا کر دیا، کہا ایک دودھ کے گھونٹ کا ادا نہیں کیا۔ حسن سلوک میں محبت بھی آتی ہے، حسن سلوک میں ادب بھی آتا ہے، حسن سلوک میں ماں باپ کے ساتھ خدمت بھی آتی ہے۔ یہ کوئی ماں باپ ہوں، وہ کافر ہوں، مسلم ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، ادب کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے یا ابتی، اے میرے باپ، پیارے باپ۔ کون باپ ہے؟ آزر، بت تراش۔ ابراہیم بت شکن، وہ بت فروش۔ ابراہیم جیسے باپ کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو کہا رہا ہے کہ باپ سے اختلاف کے باوجود باپ کے ادب میں کمی نہ ہو، محبت میں کمی نہ ہو، اطاعت میں کمی نہ ہو۔ لیکن ایک چیز ناظرین جو اس کے بعد کریں، وین جاہدہ کا اعلیٰ انتشر کبھی ماں علیہ صلی اللہ کبھی علم فلا تطعہما۔ ہمارا عجم کلمہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ دور کیا؟ دور کر دیے گئے۔ ہم ایک بھاری پتھر کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پھر پتھر اپنا وزن ڈالتے تو کراتے ہیں۔ قرآن مجید نے تین چیزیں بلا مشروط قرار دی۔ حسن سلوک میں محبت کرو بلا مشروط، کوئی ضرورت نہیں ماں باپ کیسے بھی ہوں۔ ادب کرو بلا مشروط، تم شیخ الحدیث ہو وہ ان پڑھ ہیں، تم پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو وہ جاہل ہیں، تم امام کعبہ ہو وہ میکدے کے ساقی ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ ادب بھی کرو، محبت بھی کرو اور خدمت بھی کرو۔ ایک چیز مشروط ہے اور وہ ہے ماں باپ کی اطاعت۔ اطاعت بلا مشروط نہیں ہے۔ ہم ادب بھی کروانا چاہتے ہیں، محبت بھی کروانا چاہتے ہیں، خدمت بھی کروانا چاہتے ہیں، اور فورتھ ون جس چیز کو مشروط قرار دیا گیا ہم وہ بھی اولاد سے چاہتے ہیں۔ شریعت یہ تین چیزوں کی پابندی چاہتی ہے، ادب کرو، محبت کرو، اطاعت کرو، خدمت کرو۔ اگی اطاعت بلا مشروط اللہ رسول کی ہے ناظرین، کائنات میں کسی کی بلا مشروط اطاعت نہیں ہے۔ اسی آیت میں کہا کہ سورہ عنکبوت میں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کا حکم دیں فلا تطعہما۔ اطاعت کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات ابا کر رہے ہیں یا امی کر رہے ہیں یہ اللہ سے تو نہیں ٹکراتی، قرآن سے تو نہیں ٹکراتی، حضور سے تو نہیں ٹکراتی، حدیث سے تو نہیں ٹکراتی۔ اگر اطاعت کے معاملے میں بیٹا باپ کے معاملے میں کوئی بات کر دے، وہ کہتے ہیں اس کپڑے کی دکان کھولو، وہ کہتے ہیں یہاں میڈیکل سٹور ٹھیک ہے، تو یہ نافرمانی میں نہیں آتا۔ اگر ہم نے بچوں کو عمر بھر اپنی اطاعت پہ کروانا ہے اور یس سر کی پالیسی پہ لانا ہے تو بچے تو دولت شاہ کے چوہے بن جائیں گے۔ یہاں شادی کرو ٹھیک ہے، یہ کاروبار کرو ٹھیک ہے، یہاں نہ جاؤ ٹھیک ہے، یہاں جاؤ ٹھیک ہے، تو بچے کا اپنا ذہن کب کھلے گا؟ وہ تو ایک ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والا یا پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ڈور کی طرح ہوگا۔ اس کو سوچنے دو۔ اختلاف رائے، اور اختلاف رائے کا مقصد بدتمیزی تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اختلاف ہے آزر سے، وہ کہتے ہیں بت بیچو، یہ کہتے ہیں بت توڑو، لیکن انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی، میرے پیارے ابا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے اختلاف میں ادب نہیں چھوٹ سکتا، بڑے سے بڑے اختلاف میں محبت کا چراغ نہیں بجھ سکتا، بڑے سے بڑے اختلاف میں حق کی خدمت ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اختلاف کرنے کا حق دو۔ اگر وہ شادی کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، آنے جانے کے معاملے میں، لینے دینے کے معاملے میں
آداب کے اندر، حدود کے اندر، قرین سلیقے کے اندر رہ کر اختلاف کرتا ہے تو شریعت اس بچے کو گنہگار نہیں کہتی۔ گنہگار تب کہتی جب خدمت نہیں کرے گا، گنہگار تب کہتی جب محبت نہیں کرے گا، گنہگار لیکن ہمارے یہاں نئی نسل ہے وہ جب اختلاف کرتی ہے تو بدتمیز بھی ہو جاتی ہے، چہرہ لال ہو جائے گا، بولنا چھوڑ دے گا، دروازہ زور سے بند کریں گے، موبائل توڑ دیں گے، آنا جانا چھوڑ دیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ ہماری نئی نسل کو بھی اختلاف کو قرینوں میں، حدوں میں رکھنے کی ترتیب نہیں آتی، وہ اختلاف کے ساتھ خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ اختلاف اور چیز ہے کہ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ میں ایک پروفیسر ہوں، میں ایس پی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے یہ جو آپ بار بار کسی بات کے حوالے سے ضد کر رہے ہیں کہ فلاں کا یہ کرو یہ کرو، یہ میری نوکری بھی ختم کروا دے گا، مجھے گرفتار بھی کروا دے گا، مجھے جیل میں ڈلوا دے گا۔ نہیں، میں باپ ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو نافرمان ہے تو میں عاقنامہ کر دیتا ہوں۔ عین ممکن ہے جن حدوں میں باپ بات منوانا چاہ رہا ہے اس حدوں میں، اس معاملات میں باپ کبھی گیا نہ، اس کو پتہ الف بیگ نہ پتہ، اور بیٹے کی پوری زندگی اس شعبے میں گزری ہو۔ اب یہاں بیٹا ود ڈیو ریسپیکٹ کہہ دے گا بھائی مجبوری ہے، میرا باس بھی ہے، میرا چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، میرا نیب بھی ہے، میرے فیصلے اوپر بھی جاتے ہیں، آپ جو کام کہہ رہے ہیں اس کام کے کرنے سے یہ نقصان ہو سکتے ہیں، میری عزت کو نقصان ہو سکتا ہے، میری پروموشن کو نقصان ہو سکتا ہے، میری جاب کو نقصان ہو سکتا ہے، میری اولاد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اطاعت ناظرین مشروط ہے، ادب بلا مشروط ہے، محبت بلا مشروط ہے، اور خدمت بلا مشروط ہے۔ والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ بے شک اگر بچہ خدمت میں کمی کرتا ہے تو ڈانٹ سکتے ہیں، محبت میں کمی کرتا ہے تو ڈانٹ سکتے ہیں، بدتمیز ہو جاتا ہے، لہجہ گستاخ ہوتا ہے، چہرہ لال پیلا ہوتا ہے، منہ سے جھاگ نکالتا ہے، بول چال بند کرتا ہے، یہ بچہ گستاخ ہے۔ لیکن اگر بچہ جوان ہونے کے بعد اپنے شعبے کو، اپنے پروفیشن کو بہتر جانتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ، تو آپ وہ برڈن بچے پہ نہ ڈالیں۔ فلا تطعہما، تو قرآن کہتا ہے اگر تم اپنے معاملات کو بہتر جانتے ہو اور ماں باپ سے عزت کے ساتھ کہتے ہو بابا آپ کو پتہ نہیں ہے مارکیٹ اس چیز کی نہیں ہے، آپ 70 سال پہلے کی بزنس کی بات کرتے ہیں، اب معاملہ کہیں دور جا چکا ہے، تو بیٹا نافرمان نہیں ہے، باپ کو حق نہیں ہے کہ ہر بات میں بچے سے یس سر کی توقع رکھے۔ یہ قرآن نے نازک ایک بات کی، ہمارے ہاں عجم میں بڑی ضرورت ہے ناظرین کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ادب بھی کرو، محبت بھی کرو، اور خدمت بھی کرو، اور عمر بھر اطاعت بھی کرو۔ میں نے کہہ دیا رشتہ یہاں کرنا ہے، میں نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، میں نے کہہ دیا یوں نہیں کرنا۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں آ کر والدین قرآن سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے حدوں میں رہ کر قرینوں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔